وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ بآواز بلند دل کی گہرائیوں سے اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ یک آواز ہو کر پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. انسان تو بہت ہیں پر انسان نہ ملے گا. انسان تو بہت ہیں پر انسان نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے کوئی ثانی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ اگر ڈھونڈے کوئی ثانی محمد کا، ثانی تو بہت دور ہے، سایہ نہ ملے گا. ثانی تو بہت دور ہے، سایہ نہ ملے گا، کیونکہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طہ. مختصر حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام مشفق اور مہربان جناب الحاج محمد سعید خان صابری صاحب، مجلس درس پاکستان کے چیئرمین، جنرل سیکرٹری حنفیہ عالمگیر جامع مسجد ٹرسٹ، بانی و سرپرست جامعہ سلیم، اور ہماری ان محافل کی صدارت بھی آپ ہی فرما رہے ہیں. ہمارے انتہائی محترم جناب محمد حسن خان صاحب، قاری بلال صاحب، دیگر حاضرین، سامعین و ناظرین، محترم فاروق عادل بھائی صاحب، نظر نہیں آئے وہ جو آئے نا. اچھا ماشاءاللہ فاروق بھائی بھی آئے ہیں، ہمارے محمد عادل فاروق بھائی. میں ان تمام حاضرین، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
ذکر سے معمور سیرت خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ محافل آج تیسری نشست ہے الحمدللہ. اور جیسا کہ میں نے ابتداً بھی عرض کی کہ ماہ رمضان شریف کی راتوں میں ہم قرآن پڑھتے ہیں. نماز تراویح میں امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں اور ہم پیچھے باجماعت سنتے ہیں، تو اس کا ایک الگ لطف ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے جی رمضان آ گیا. تو وہ تراویح جو ہے اس میں قرآن کا دور ہوتا ہے اور پورے مہینے باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ چلتا ہے. اور 27ویں شب قدر کو جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے دور کی تکمیل کا سلسلہ ہوا کرتا ہے. یہ جو ماہ ربیع الاول ہے یہ صاحب قرآن کا مہینہ ہے. رمضان قرآن کا مہینہ اور ربیع الاول صاحب قرآن کا مہینہ. تو جس طرح رمضان میں قرآن کا دور ہوتا ہے، کاش ہم ربیع الاول میں صاحب قرآن کی سیرت کا دور کریں. بہت کوشش اور کاوش کے ساتھ یہ جو سلسلہ ہے یہ شروع ہوا ہے. یہ محض اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم اس کا انعقاد کر سکیں یا اس تسلسل کے ساتھ کوئی کلام کر سکیں. میں سمجھتا ہوں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، محض اللہ کا فضل ہے، وہ جس پہ چاہے کرم نوازی فرما دے اور اس سے اپنے پیارے حبیب کی مدح سرائی کا کام سر انجام لے لے. نہ ہمارے پاس زبانیں ایسی ہیں، نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں جو ان کی شایان شان ہوں، اور نہ ہی وہ اخلاص ہے اور نہ ہی وہ کوئی جذبہ ہے. محض کرم نوازی ہی کرم نوازی ہے جس نے ذکر کرنے اور ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں آپ کے ثنا خواں، جنہوں نے خود حضور کی بارگاہ میں حضور کی نعتیں پڑھ کر سنائی، جن سے خود حضور نے اپنی نعتیں سنی، جو حضور کی عزت و ناموس کا دفاع کرنے کے لیے اپنی شاعری کو استعمال کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد بڑے بڑے نام حضور کے قصیدہ خوانوں کے اندر ہیں. حضور کی نعت لکھنے والے امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی کئی بڑے بڑے نام. تو اب اگر کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرے نثر کی صورت میں یا نظم کی صورت میں، ان دونوں کیفیات میں، تو کلام صرف وہی کر سکتا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایات ہو، جس کے دل میں عشق کی رمق ہو. چونکہ یہ باتیں محض کتابی باتیں نہیں ہیں جس کی قرات کر دی جائے آپ کے سامنے اور آپ تلاوتاً اور قراتاً سماعت کرنے اور اس کے بعد گھروں کو چلے جائیں. اس کا اصل تعلق ہے قلب کے ساتھ، اور اس میں جتنا زیادہ آپ کے جسم کا یہاں پر موجود ہونا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کے دل کا موجود ہونا ضروری ہے. جتنی توجہ کے ساتھ آپ اپنے سر کے کانوں سے اس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ توجہ کے ساتھ اپنے دل کے کانوں سے اس کو سماعت کیجیے. چونکہ حضور جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا، وہ اصل ایمان ہے. کیا ہے؟ زور سے بولیں. اس کو اگر میں تشبیہ اور مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں تو بیج درخت کا یا پودے کا جو بیج ہوتا ہے نا، وہ اس کی اصل ہوتا ہے. درخت تو بہت بعد میں نظر آتا ہے کسی کو، لیکن اس پورے درخت کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیج ہے، چھوٹا سا. وہ بیج جب زمین میں لگتا ہے
اور پھر اس کی آبیاری کی جاتی ہے تو پھر وہ بیج درخت بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس درخت کو دیکھے اور سمجھے کہ یہی اصل ہے تو یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ اصل تو وہ بیج تھا جو زمین میں بویا گیا، اگر وہ بیج نہ ہوتا تو یہ درخت بھی نہ ہوتا۔ تو ایمان اور ایمان کے تمام تر ثمرات، اس کا اصل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور اس بات کو جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کو اگر ایک دلیل کے ساتھ مؤید کرنا چاہوں، ایمان حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کا نام نہیں ہے، حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولیں۔ حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ جانتے اور پہچانتے تو کافر بھی تھے۔ ابو لہب حضور کو جانتا بھی تھا اور پہچانتا بھی تھا، مانتا نہیں تھا۔ ابو جہل جانتا بھی تھا اور پہچانتا بھی تھا، مانتا نہیں تھا۔ امیہ بن خلف جانتا بھی تھا اور پہچانتا بھی تھا، مانتا نہیں تھا۔ اہل کتاب جانتے بھی تھے اور پہچانتے بھی تھے، مانتے نہیں تھے، اس لیے وہ سارے کے سارے کافر قرار دیے گئے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صرف جانتے اور پہچانتے نہیں بلکہ مانتے بھی تھے اور کلمہ بھی پڑھتے تھے، اس لیے مومنوں کے سردار قرار دیے گئے۔ تو اب جو مانے گا وہی در حقیقت مومن ہے، اور جو صرف جاننے اور پہچاننے پر اکتفا کرے گا اسے ایمان کی حلاوت کبھی بھی نصیب نہیں ہو۔ اس لیے حضور کی محبت کو دل میں جگہ دیں، اور حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کی جو حقیقت ہے یا ان کی جو رفعتوں کی بلندی ہے اس کی گرد کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکا، اس کی گرد کو بھی نہیں کوئی پہنچ سکا۔ بڑی تحقیق کرنے والے جب تحقیق کر کر تھک گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعتوں کا اندازہ کرنے کی کوششوں کے اندر پوری زندگیاں صرف کر دیں تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقی جتنی شخصیات ہیں ان کو ماننے کے لیے پہلے پہچاننا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ بڑی شخصیت ہیں، ان میں یہ کمالات ہیں، ان میں یہ اوصاف ہیں، پھر آپ مانتے ہیں۔ لیکن حضور کی ذات ایسی ہے کہ ان کے کمالات اور اوصاف کسی کو نہ پتہ ہو پھر بھی ماننا ضروری ہے۔ وہ تمام پریشانی کسی پہ ظاہر ہو یا نہ ہو پھر بھی ماننا ضروری ہے۔ تو اب تمام تر تحقیقات کے بعد، یہ میں عام محققین کی بات نہیں کر رہا، یہ میں اولیاء کی بات کر رہا ہوں، جو چشم بصیرت بھی رکھتے ہیں، جو مراقبہ بھی کرتے ہیں، جو عالم روحانیت میں دسترس رکھتے ہیں، جب وہ اپنی تمام تر تحقیقات کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں کی گرد کو پہنچنے والے ہوئے تو کہنے لگے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے صاحب جمال، اے انسانوں کے سردار، آپ تو وہ ہیں جن کے چہرے انور سے چاند روشن ہوا کرتا ہے۔ چاند کو بھی روشنی ملی تو آپ کے رخ زیبا سے روشنی ملی ہے۔ آپ کی تعریف و توصیف کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم پوری تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین ہستی ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کی ذات گرامی ہے۔
بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر، یہ قصہ مختصر ہے جس پہ لوگوں کی زندگیاں صرف ہو گئی. اس لیے حضور کی محبت کو اپنے قلب میں جگہ دیجیے. زبانی کلامی محبت کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہم دعوے کرتے رہتے ہیں. اپنے دل میں جھانک کر دیکھیے کہ اس کی دھڑکنوں میں کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی گونج ہے؟ یا محسوس کیجیے کیا کبھی حضور کی محبت میں بے قرار ہوئے؟ کیا کبھی حضور کو یاد کر کے رونا آیا؟ کبھی حضور کی یاد میں دل مچلا؟ کبھی رات کو تنہائی میں جب لیٹے ہوئے تھے اور خالی الذہن تھے، اس وقت دکان یا مکان کی فکر دماغ میں چل رہی تھی یا مدینے کے تاجدار کی فکر دماغ کے اندر موجود تھی؟ جھنجھوڑیں، ٹٹولیے اپنے آپ کو، اندر کیا ہے، کیا چل رہا ہے اندر. کسی ایک پرت میں، کسی ایک تہ میں، کسی ایک کونے میں آمنہ کے لال کی محبت ہے کہ جب بہت زیادہ پریشان ہو، جب چاروں طرف سے مایوسی نے گھیر لیا ہو اور اس وقت دل نے تڑپ کر پکارا ہو یا رسول اللہ انظر حالنا، ہے ایسی کوئی کیفیت ہے تو آپ کو مبارک ہو. آپ بہت خوش نصیب شخصیت ہیں کہ آپ کے قلب میں رسول اللہ ہیں. اور اگر نہیں تو پھر فکر کیجئے، فکر کیجئے. یہ تشویشناک بات ہے کہ کیسا مومن ہے جس کے قلب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، آپ کی یاد نہیں، حضور کے ذکر میں تڑپنا اور مچلنا نہیں ہے، اور بے ساختہ حضور کو درود پڑھنے کی کیفیت نہیں ہے. اچانک سے سرکار کی یاد اور زبان بولے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پورے دن بھر میں ایسا وہ کون سا لمحہ آتا ہے جب آپ کو سرکار کی یاد آتی ہے؟ کون سا ایک لمحہ آتا ہے جب آپ کو رسول اللہ کی یاد آتی ہے؟ سوچیے. اگر نہیں آتی تو فکر کیجیے. اور حقیقی تعلق رسول اللہ کے ساتھ یہ واجبی زبانی کلامی کی بات نہ کریں گے تو منافق بھی بہت کیا کرتے تھے. منافق بھی کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. لیکن اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله. اے حبیب جب یہ منافقین آئیں گے کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ضرور بھی ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ سارے کے سارے منافق جھوٹے ہیں، اپنے دعوے محبت میں جھوٹے ہیں. زبانی تو دعویٰ کر رہے ہیں لیکن جو یہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ چیز ان کے دل میں موجود، زور سے بولیں، نہیں. اب ہم اپنا محاسبہ کریں. غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. کیا واقعتاً موت قبول ہے؟ کیا سچی میں واقعتاً آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ اگر اس کا امتحان لے لیا جائے تو کیا واقعتاً رسول اللہ کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ نہیں ہے، نہیں ہیں آپ. آپ تو حضور کی محبت میں اپنا ضروری کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضور کی محفل میں آنے کے لیے آپ اپنی ترجیحات کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکالنے جانے والی ریلی کے اندر شرکت کے لیے آپ اپنی ترجیحات کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ اپنی روزمرہ زندگی کے اندر رسول اللہ کی سنت کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ اپنے معاملات اور معمولات کو رسول اللہ کے حکم کے مطابق تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر مرنے کے لیے تیار کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ رسول اللہ نے تو کبھی موت مانگی نہیں اپنے جانثاروں کی. سرکار نے تو جینا مانگا ہے. سرکار نے نہیں فرمایا کہ میرے لیے مر جاؤ، سرکار نے فرمایا میرے لیے جی کر دکھاؤ اور میری طرح جی کر دکھاؤ. صحابہ سے یہ تھوڑی لگاتے تھے نعرہ کہ غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے. نہیں، وہ تو جب عملی طور پہ پیش کرنا ہوتا تھا منظر تو کر کے دکھاتے تھے.
لیکن در حقیقت وہ زندگی رسول اللہ کے حکم کے مطابق گزار کر دکھا رہے تھے۔ یہ ہے غلامی رسول۔ غلام ہمیشہ اپنے آقا کی فرما برداری کرتا ہے، یہ غلامی کا سب سے پہلا اور سب سے آخری اصول ہے۔ جو آقا کا فرمان وہ میرے سر پر، میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ غلامی کا اصول یہ ہے۔ اس اصول کے ضمن میں اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم غلام کس کے؟ رسول اللہ کے۔ سرکار ہمارے آقا، وہ آقا، ہم غلام۔ تو یہ جو غلام ہے یہ اپنے آقا کی سن رہا ہے؟ کتنی سن رہا ہے؟ آقا کہہ رہے ہیں یہ کرو، غلام بول رہا میں نہیں کر رہا۔ آقا کہہ رہے ہیں ایسے کرو، غلام بول رہا میں نہیں کر رہا۔ آقا کہہ رہے ہیں یہ نہ کرو، غلام بول رہا میں تو کروں گا۔ یہ کیسی غلامی ہے؟ یہ تو مذاق ہو گیا۔ کیا ایسے غلام کو کوئی شخص اپنی غلامی میں رکھتا ہے جو آقا کی نہ مانے، اپنی منمانی کرے؟ ادھر توجہ رکھ کے مجھے بتائیے جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ایسے شخص کو بھی اپنی غلامی میں رکھتا ہے؟ غلامی تو بہت دور، اپنی دکان پہ کوئی نہیں رکھتا ایسے بندے کو۔ دکان پہ کوئی ہیلپر رکھے گا ایسا؟ کوئی سیل مین رکھے گا جو آپ کی بات ہی نہ مانے؟ آپ بول رہے بھائی یہ سامان ادھر لگا دینا، بولنا میں نہیں لگا رہا۔ یہ سیٹنگ ایسے کر دینا، میں نہیں کر رہا۔ یہ صفائی کر دینا، میں نہیں کر رہا۔ کوئی رکھتا ہے ایسے ایسے ہیلپر کسی؟ چل بھائی نکل، میری بات نہیں ماننا تو کس بات کے لیے رکھوں؟ تو غلامی تو اس سے بھی آگے کی چیز ہے۔ آپ تو نوکر نہیں رکھتے کسی کو، غلام تو سب کچھ اپنا آقا پہ فدا کر چکا ہوتا ہے، اس کا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ اپنا مال، نہ اپنی جان، نہ اپنی اولاد، کچھ بھی اپنا نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے آقا کا ہوتا ہے۔ تو ایک ہیلپر نہیں رکھتے آپ دکان پہ ایسا، غلام کیسے رکھیں گے ایسا؟ اس کو غلامی میں رکھیں گے اپنی؟ کیا بولیں گے آپ؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ ایسے غلام کے لیے کیا جواب ہوگا؟ آپ آقا ہو اور آپ کا ایسا غلام ہو جو آپ کی بات ہی نہ مانتا ہو، ایسے غلام کو کیا کہیں گے آپ؟ بتائیں، بولیں۔ نہیں، نافرمان تو ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھیں گے، اب آپ اس کو اپنی غلامی سے آزاد کریں گے تو کیا کہیں گے اسے؟ سوچیں۔ یہ آپ کی بیداری ہے، آپ اتنی بیداری کے ساتھ مجھے سماعت کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا اردو کا جملہ نہیں آپ بول پا رہے ہیں۔ چلیں آپ کی مشکل آسان کرتا ہوں، بات خلاصہ اتنا ہوگا کہ بھائی تم میری بات نہیں مانتے تو تمہیں میری ضرورت نہیں تو مجھے بھی تمہاری کوئی ضرورت، میں کیوں تمہارے سارے جو ہے نا وہ ذمہ داری اپنے اوپر لوں؟ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ کیا کیا؟ زور سے بولیں، آزاد کیا۔ سرکار اگر یہ جملہ کہہ دیں، سرکار اگر یہ جملہ کہہ دیں کہ مجھے تم جیسے غلاموں کی ضرورت، جاؤ تمہیں آزاد کیا، کوئی اور آقا ڈھونڈ لو، کوئی اور آقا ڈھونڈ لو۔ پتہ نہیں آپ میرے جملے سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ سرکار اگر کہہ دیں کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، کوئی اور آقا ڈھونڈ لو، مجھے بتاؤ ہے کوئی دوسرا آقا جو اپنے دامن رحمت میں ہم نکموں کو پناہ دے گا؟ ہے کوئی؟ کہاں جائیں گے ہم؟ کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے اور کون ہمیں سینے سے لگائے گا؟ ہم نکموں کو کون سینے سے لگائے گا؟ غلام ہیں، سچے اور سچے غلام بن کر دکھائیے۔ اور اچھا اور سچا غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی ہی مانتا ہے، اپنی کچھ نہیں چلاتا۔ کیا کرتا ہے اپنے؟ زور سے بولیں۔ اگر ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور رسول اللہ کو اپنا آقا مانتے ہیں تو ہمیں کس کی ماننی ہے؟ زور سے بولیں یار، اپنے آقا کی ماننی ہے۔ اپنی مرضی، خواہ دکان پر ہو یا مکان میں ہو، نوکری پر ہو یا کسی تفریح گاہ میں ہو، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ مرضی کس کی چلے گی؟ رسول اللہ۔ کس کی چلے گی؟ کیونکہ غلام کی جان کا مالک بھی اس کا آقا ہوتا ہے۔
اور مومنوں کی جان کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، رسول اللہ ہم سے زیادہ ہماری جان کے مالک ہیں، مگر ہم صرف زبانی کلامی دعووں پر انحصار کیے بیٹھے ہیں۔ یہ کیسی غلامی ہے کہ دعوی غلامی تو ہے مگر آقا کی نافرمانی سے بھرا ہوا دعوی غلامی۔ یہ دعوی غلامی کسی صورت ایکسیپٹیبل، کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ان بابرکت راتوں میں تجدید عہد وفا کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں شرمندہ ہوں، میں نادم ہوں، میں شرمسار ہوں۔ یا رسول اللہ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ حضور میں اور میری تمام نسلیں آپ کی غلام ہیں۔ یا رسول اللہ حضور اپنی غلامی میں ہی رکھیے گا، کبھی اپنی غلامی سے باہر نہیں کیجیے گا، اور حضور آپ ہی سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے آپ کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرما اور حق کی غلامی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے آپ چاہتے ہیں ایسا غلام میں بن جاؤں کہ میرے آقا مجھ سے خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ تو ان محافل کے انعقاد کا بنیادی مقصود بھی یہی۔ گزشتہ کل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد اور آپ کے والدین کریمین کے متعلق ہماری گفتگو کا سلسلہ رہا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ حضرت عبداللہ مکے کے تھے اور سیدہ آمنہ مدینے کی۔ کہاں کی؟ اچھا، مدینے کا نام مدینہ تو حضور کی ہجرت کے بعد بنا ہے، لیکن اب بھی کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ مدینے کو اس کے پرانے نام سے پکارے، چونکہ اب وہ مدینہ ہو گیا۔ تو ان کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا، مدینہ شریف سے تھا۔ تو بارات مدینہ شریف گئی، اور عرب کے دستور کے مطابق نکاح کے بعد 3 دن تک دلہا اور اس کے اہل خانہ، چونکہ لمبا سفر تھا نا مکے سے مدینے کا، 3 دن تک ان کی ضیافت کا اہتمام اور وہ وہیں رکا کرتے تھے۔ وہ مبارک رات جس میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پشت آدم سے سفر کرتا ہوا سید حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا تھا، اب اس نور کے ظہور کا وقت تھا۔ ابھی تک وہ نور پوشیدہ رہا، پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا رہا، مگر اب اس نور سے پوری کائنات روشن ہونے والی ہے، جلوہ گر ہونے والی ہے۔ اس نور کے ظہور کا وقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی قرارگاہ کے طور پر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا۔ تو جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم کے اندر منتقل ہوا، تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ سبحانہ و تعالی نے جانوروں کو قوت گویائی عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی، اور ان جانوروں نے بزبان فصیح ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی ہیں۔ اور مبارکباد کیا ہے؟ ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی، ابھی صرف نور محمدی اپنی والدہ کی شکم میں منتقل ہوا ہے۔ تو اس وقت سے مبارکبادوں کا سلسلہ ہے، اور مبارکباد دی جا رہی ہے کہ آج اللہ کا وہ مقدس رسول اپنی شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا ہے، جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے، اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے، وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہونے والا۔ اسی طرح جو سمندر اور دریا کے جو جانور ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی کہ مبارک ہو، اب وہ آنے والے ہیں جو ہمارے لیے بھی رحمت بن کر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے سمندری مخلوق کی طرف کوئی نبی بن کر نہیں آیا، انسانوں کے لیے پیغمبر آئے نا، مگر حضور تو سب کے لیے آئے، حضور سب کے لیے آئے، صرف انسان نہیں۔
بلکہ تمام تر مخلوقات کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لے کر آئے۔ اس لیے جانوروں نے پہلی مرتبہ اور دریائی جانوروں نے پہلی مرتبہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کی ہیں کہ اب وہ آ رہے ہیں جو ہمارے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاملہ ہوئی تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے عام خواتین کی طرح حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، مجھے تو بس اتنا پتا چلا کہ جو ماہواری آتی ہے بس وہ بند ہو گئی ہے اور میں حاملہ ہو گئی ہوں، اس کے علاوہ مجھے کسی قسم کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، بلکہ اب جب سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں جلوہ گر ہوا ہے مجھ پر عنایتوں کی بارشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کہتی ہیں کہ اب جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو تپتی ہوئی دھوپ میں اگر باہر نکلتی ہوں تو گھر سے باہر قدم نکلتے ہی ایک بادل آ کر مجھ پہ سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ فرماتی ہیں جب میں چلتی ہوں اور چلتے ہوئے کوئی پتھر میرے پاؤں کے نیچے آ جائے تو وہ پتھر نرم ہو جایا کرتا ہے۔ اور کہتی ہیں کہ جب کنویں کی طرف جاتی ہوں پانی بھرنے تو باقی ساری خواتین تو ڈول ڈال کر پھر رسی کھینچتی ہیں اور پھر اس کے بعد پانی آتا ہے۔ فرماتی لیکن جیسے ہی میں کنویں کے پاس جاتی ہوں میرے قدم کنویں کی منڈیر پر ہوتے ہیں اور کنویں کا پانی خود بخود منڈیر تک آ جاتا ہے، مجھے کوئی زحمت ہی نہیں اٹھانی پڑ رہی ہے، چونکہ نور محمدی کی امین جو ہو چکی ہیں ان کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنایات اور نوازشوں کی بارشیں کر رہا ہے۔ فرماتی ہر مہینے ایک نبی جلوہ گر ہوتے ہیں، میرے خواب میں آتے ہیں اور مجھے بشارت دیتے ہیں کہ مبارک ہو آمنہ، تم اس کائنات کی وہ عظیم ترین خاتون ہو جو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ یہ اعزاز پوری کائنات میں کسی عورت کے مقدر میں نہیں آیا ہے۔ وہ نبی جس کا امتی ہونے کے لیے نبی دعائیں کرتے ہیں تم اس نبی کی ماں بننے والی ہو۔ یہ عظیم ترین منصب اللہ نے تم کو عطا فرمایا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک خواب دیکھا کرتی ہیں، حضور کی برکتیں لوٹا کرتی ہیں، شکم مادر میں ہونے کے سبب جو برکتیں ہیں وہ لوٹتی ہیں۔ اسی دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپسی میں سخت دلیل ہوئے تو بیچ راستے میں مدینہ پڑتا تھا، تو آپ نے کہا مدینے میں میرا ننیال ہے، میں وہاں پر رک کر کچھ دن آرام کروں گا، طبیعت بہتر ہو جائے گی تو میں مکے آ جاؤں گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ منورہ میں 20 سال ہو گئے۔ وہ جو ساتھی آپ کے ساتھ تھے وہ ان کو چھوڑ کر مکے جب مکے پہنچے تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا حضرت عبداللہ کے بارے میں، تو کہا وہ علیل تھے اور ہم نے ان کو مدینے میں چھوڑ دیا ننیال میں، ٹھیک ہوں گے تو آ جائیں گے۔ تو جناب عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث ان کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ کی خیر خبر لے کر اپنے ساتھ لے کر آنا۔ لیکن جب حارث مدینے پہنچے تو پتہ چلا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت آمنہ جیسی بیوی، عبد المطلب جیسا باپ، حارث جیسا بھائی اور بیوی جس کے شکم میں بیٹا پرورش پا رہا ہے، اور ایسا شخص جس کی عزت، پاک دامنی، عفت و پارسائی کے چرچے مکہ مکرمہ مدینے میں مشہور ہیں، اس کا اس کیفیت میں انتقال ہو رہا ہے کہ اپنا کوئی قریب نہیں ہے۔ اور آج کے زمانے کی طرح فیسلٹیز تو تھی نہیں کہ جی ڈیڈ باڈی کو مکہ مکرمہ منتقل کر دیا، تصور نہیں تھا، تو مدینہ منورہ میں ہی ان کی تدفین کر دی گئی۔ اور آپ کے وصال کی خبر جب مکہ مکرمہ پہنچی تو مکہ مکرمہ میں کوہرام مچ گیا۔ قریش کے ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی، آہو بکا، ہر کوئی عبداللہ کو یاد کر رہا ہے۔ جوان موت، ابھی چند مہینے پہلے تو شادی ہوئی تھی ان کی، اور حضرت سیدہ آمنہ چند مہینے شوہر کے ساتھ گزارے اور بیوہ ہو گئی، اور شکم میں ابھی بچہ بھی موجود ہے۔
ان کا جو دکھ اور غم ہے اسے وہی سمجھ سکتا ہے جو اس دکھ سے گزرا ہوگا۔ یہ دکھ اتنا بڑا تھا کہ زمین پر بھی منایا گیا ہے، آسمانوں پر بھی منایا گیا ہے۔ محدثین نے لکھا کہ فرشتوں تک نے اس دکھ کو اظہار کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی بار اللہ، تیرا نبی تو پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ شفقت اڑ گیا ہے۔ باپ جو حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، باپ جو پرورش کرنے والا ہوتا ہے، تیرا نبی اس سائے سے پہلے ہی محروم ہو چکا ہے۔ اب بھلا کون اس کی حفاظت کرے گا، کون اس کی پرورش کرے گا؟ فرشتوں نے بھی اس دکھ کا اظہار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ میرا نبی ہے۔ کیا ہے؟ صرف عبداللہ کا بیٹا نہیں، بلکہ میرا نبی ہے، میرا حبیب ہے، اسے کسی اور کی حفاظت کی ضرورت نہیں، اس کی حفاظت میں خود کرنے والا ہوں۔ کسی اور کو اس کی پرورش کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی پرورش کرنے والا میں خود ہوں۔ کسی اور کو اس کی مدد، نصرت، اعانت کی ضرورت نہیں ہے، اس کا معین بھی میں ہوں، اس کا مددگار بھی میں ہوں، اس کا ناصر بھی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ کسی اور کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے نبی کو، اور یہ دکھانا اور بتانا مقصود تھا۔ زمانے بھر میں جتنے اچھے بچے ہوتے ہیں ان کی پرورش کا سہرا ان کے باپ کے سر پر جاتا ہے۔ یار باپ نے اچھی تربیت کی ہے، اچھا بچہ نظر آتا ہے، کوئی باپ کو نہ بھی پہچان تو سب بولتے ہیں یار اس کا باپ اچھا آدمی ہوگا، بڑی اچھی تربیت کی اپنے بچے کی۔ تو اللہ نے اپنے حبیب پر یہ احسان بھی نہ رہنے دیا کہ کوئی یہ بولے کہ اگر محمد سچ بولتے ہیں تو اس لیے کہ ابا نے سکھایا تھا، محمد امین ہے تو اس لیے کہ ابا نے سکھایا تھا، محمد دیانت دار ہے تو اس لیے کہ ابا نے سکھایا تھا، محمد شرافت دار ہے اس لیے کہ ابا نے سکھایا تھا۔ یہ ساری کی ساری صفات انہیں ان کے ابا نے نہیں سکھائی ہیں بلکہ پروردگار نے عطا فرمائی ہے۔ ان تمام تر اوصاف اور خصوصیات کا ثمرہ، مظہر اور صحرا کسی انسان کے سر پر نہیں جائے گا جو کہ محمد مصطفیٰ پر کسی کا احسان اللہ کو برداشت نہیں ہے، وہ کسی کے احسان مند ہوئیں گے ہی نہیں۔ یہ سارے انعامات اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل امین سے عطا فرما رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ کسی کا احسان نہیں لیں گے بلکہ کائنات ان کی احسان مند ہونے والی ہے۔ یہ جلوہ گری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وہ لمحات، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ، پیر کا دن اور صبح صادق کا وقت ہے۔ یہ مبارک لمحات اور مبارک گھڑیاں جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ وہ نور جو سب سے پہلے تخلیق ہوا تھا کائنات، پہلی نشست میں آپ نے سماعت کیا، اب اس نور کی جلوہ گری کا وقت ہے، اور وہ نور جس کاشان اقدس میں جلوہ گر ہونے والا ہے وہ حضرت عبداللہ کا گھر ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت کی کیفیات کو بھی بیان فرماتی ہیں، کہتی ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا، میں اپنے گھر میں موجود تھی اور میرے ساتھ کچھ قریبی خواتین بھی موجود تھیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ 4 خواتین مزید ایسی تشریف لے کر آئیں جن کے قد بڑے لمبے لمبے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ان میں ایک نے کہا کہ میں مریم ہوں، ایک نے کہا کہ میں حوا ہوں، ایک نے کہا کہ میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ اس طرح اپنا تعارف پیش کروایا۔ اور کیوں آئی ہیں؟ کہا نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ کی آمد کا وقت ہے، ہم بھی اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو نور کی کیفیت یہ ہے کہ خود آپ کی والدہ ماجدہ یہ ارشاد فرماتی ہے، خرج منی نور، مجھ سے ایک نور نکلا ہے۔ کیا نکلا ہے؟ ایک نور نکلا۔ اور جو قریب خواتین موجود تھیں وہ فرماتی ہے کہ ہمیں اس حجرے میں
کونے کونے میں اگر کوئی شے نظر آتی تھی تو اللہ کے نور کے جلوے نظر آتے تھے. نور ہی نور تھا، بس ہر طرف نور ہی نور، اور کچھ نظر نہیں آتا تھا. نور کی برسات برس رہی تھی، یہاں تک کہ ایسا لگتا تھا کہ آسمان کی جو تارے ہیں وہ بھی زمین کے قریب ہو گئے ہیں، اور ہمیں یوں محسوس ہونے لگا کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کی پیدائش پر کائنات کو ستاروں کے قمقموں سے سجا دیا ہے. آپ چھوٹی سی لائٹیں لگائیں تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اللہ ستاروں کے قمقموں سے آسمان دنیا کو سجا رہا ہے. روشنی ہی روشنی ہے، اور ایسی روشنی ایسی روشنی ایسی عطا بنا کی کہ سیدہ آمنہ فرماتی جو نور ہے کمرے میں ہے، چھت بھی ہوگی دیواریں بھی ہوں گی نا، لیکن اس نور کا عالم یہ ہے کہ اس نور کی روشنی میں میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی تو اس دنیا میں جلوہ گری ہے. فرماتی ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو عام طور پہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ناپاکی میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو صاف کیا جاتا ہے. ناف ماں کے پیٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، ناف کو کاٹا جاتا ہے. اسی طرح بیٹا لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے تو ختنہ کی جاتی ہے. لیکن فرماتی ہیں کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو کیفیت یہ تھی کہ صاف ستھرے بلکہ خوشبودار تشریف لے کر آئے. ناف بریدہ، پہلے سے ناف کٹی ہوئی تھی اور پہلے سے ختنہ شدہ سرکار پیدا ہوئے ہیں. کسی کا احسان ہی نہیں لیا سرکار نے، کسی کا احسان نہیں لیا. اور فرماتی ہیں کہ جب ان کی جلوہ گری ہوئی تو جلوہ گری ہوتے ہی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں. ایک دفعہ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، پھر زمین کی طرف سر کیا، سجدے کی حالت میں. اور اس سجدے کی حالت میں سرکار نے جو سب سے پہلے جملے ارشاد فرمائے نا، فرماتی ہے ارشاد فرمایا کہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب اغفر امتی، اغفر امتی. سرکار فرما رہے تھے میرے مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے. سرکار اس دنیا میں تشریف لائے تو امتی امتی پکار رہے تھے، عرش پر گئے تو امتی امتی پکار رہے تھے، وصال ظاہری ہوا تو امتی امتی پکار رہے تھے، اور روز حشر بھی سرکار امتی امتی پکار رہے ہوں گے. یہ امتی ہی ہے جو نبی کو نہیں پکارتا، نبی کو یاد نہیں کرتا. آپ فرماتی ہیں کہ کچھ دیر کے لیے ایک بادل سایہ فگن ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، پوشیدہ ہو گئے. فرماتی ہیں اس بادل کے اندر میں نے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز بھی سنی اور پرندوں کے چہچہانے کی آواز بھی سنی، اور کچھ انسانوں جیسی بولیاں بھی مجھے سنائی دیں. اور پھر کہتی کہ پھر ایک دم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میرے سامنے سے غائب ہوئے تو میں نے سنا کہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب کی سیر کرواؤ، ان کو سمندروں کی بھی سیر کرواؤ، تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے کہ جس کا انتظار ہو رہا تھا وہ شاہکار جلوہ گر ہو چکا ہے. فرما تمام جاندار مخلوقات، جن انس ملائکہ چرند پرند، سب کو محمد مصطفیٰ کا دیدار کرواؤ، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید کرو، اور انہیں حضرت آدم کی صورت، حضرت شیس کی معرفت، حضرت نوح کی شجاعت، حضرت ابراہیم کی خلت، حضرت اسماعیل کی زبان، حضرت اسحاق کی رضا، حضرت صالح کی فصاحت، حضرت لوط کی حکمت، حضرت یعقوب کی بشارت، حضرت موسیٰ کی شدت، حضرت ایوب کا صبر، حضرت یونس کی طاعت، حضرت یوشع کا جہاد، حضرت داؤد کی آواز، حضرت دانیال کی محبت، حضرت الیاس کا وقار، حضرت یحییٰ کی عصمت، حضرت عیسیٰ کا زہد، اور تمام پیغمبروں کے کمالات سے مزین کر کر اخلاق حسنہ کا مجموعہ بنا دو. اب اگر تمام پیغمبروں کی شان اگر کسی کو دیکھنی ہو تو محمد مصطفیٰ میں دیکھ لیں. اب الگ الگ آئینوں کے اندر جلوے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، الگ الگ کینوس کے اندر آپ کو جلوے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے.
اب سارے جلوے جمع ہو کر محمد مصطفیٰ کی ذات میں جلوہ گر چکے ہیں۔ جامع کمالات انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، فرماتے کہ سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹا گیا اور میرے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ جب میرے ہاتھوں میں آیا تو اس ریشمی کپڑے سے بھی پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور میں نے کہا کہ میں نے سنا کہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ واہ سبحان اللہ، کیا آمد محمد مصطفیٰ کی ابھی آئے نہیں ہیں، اللہ نے تمام جہان ان کے قبضے میں پہلے ہی عطا فرما دیے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کا نام اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ اس نام کی بشارت حضرت سیدہ آمنہ کو بھی دی گئی، اور اس نام کی بشارت حضرت عبد المطلب کو بھی دی گئی کہ جب یہ پیدا ہو تو ان کا نام کیا رکھنا ہے؟ زور سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی حضور کا نام لیں اور حضور کا نام سنیں تو درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام صرف حضور پہ جچتا ہے۔ کس پہ جچتا ہے؟ صرف ہمارے آقا پہ جچتا ہے، کسی اور پہ یہ نام جچتا ہی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ محمد کا نام ہے، محمد کا مطلب ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی ہر بار تعریف کی جائے، جس کی تعریف کرتے کرتے زبانیں نہ تھکیں، اور جس کی تعریف سنتے سنتے کان نہ تھکے، اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اور شان صرف اور صرف ہمارے آقا کی ہے۔ پوری کائنات میں کسی ایک شخص کی سیرت اس طرح محفوظ نہیں جیسے ہمارے آقا کی ہے۔ بڑے بڑے لوگ گزر گئے، لیکن ایسا بہترین انسائکلوپیڈیا سیرت کا جو صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایسا کسی اور شخصیت کا موجود۔ تو آپ کا نام اس میں گرامی محمد رکھا گیا۔ آپ سے پہلے یہ نام لوگوں میں معروف نہیں تھا، سرکار کا یہ نام رکھا گیا، سرکار کو اس نام سے پکارا گیا، اور سرکار ہی اس نام کے حقیقی مسمى ہیں۔ حضور پر یہ نام جچتا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ نام ہر غلام کو ملا۔ کیسے ملا؟ کہ سرکار نے فرمایا کہ تمہارے یہاں بچوں کی ولادت ہو، بیٹے پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے بچوں کا نام، تو جو اپنے بچے کا نام محمد رکھے، اللہ اس بچے کی اور اس بچے کے باپ کی مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے نہیں کہ ان میں کوئی کمال ہے، بلکہ اس لیے کہ محمد کے نام کا کمال ہے۔ اللہ محمد کے نام کی لاج رکھے گا۔ تو الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے طریقہ اختیار کیا، اب پکارنے کے لیے بھی ایک نام ہوتا ہے اور اس نام کے ساتھ محمد لگا ہوتا ہے، جیسے محمد سعید، محمد خرم، محمد محبوب، ٹھیک ہے نا، محمد حسن۔ تو یہ جو ہمارے ناموں کے ساتھ جو محمد لگائے، در حقیقت حضور کے نام اس میں گرامی کی برکت حاصل کرنے کے لیے لگا ہوا۔ تو یہ خرم پکارنے کے لیے ہے، در حقیقت نام کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا محمد۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر دو ہوں؟ کہا محمد رکھو۔ یا رسول اللہ تین ہو جائیں؟ کہا محمد رکھو۔ حضور چار ہوں؟ سرکار نے فرمایا تمہارا کیا جاتا ہے، تمہارے گھر میں اگر 12 محمد بھی ہوں تمہارا کیا جاتا ہے؟ تو اس لیے پکارنے کے لیے ساتھ میں نام ملا کر رکھا جاتا ہے، تاکہ خالص صرف اگر محمد کسی کا نام رکھا جائے تو عشق گوارا نہیں کرتا، چونکہ جب پکاریں گے تو کبھی غصہ بھی آ جائے گا بچے پہ، کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی شروع کر دیں گے، ہے نا، کبھی مار کٹائی شروع کر دیں گے، تو کہیں حضور کے نام اس میں گرامی کی بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے پکارنے کے لیے نام ساتھ رکھتے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ مجھے یاد آیا، سلطان محمود غزنوی، تو ان کا ایک بڑا مشہور غلام ایاز، سب جانتے ہیں اس کو، محمود اور ایاز۔ تو جو ایاز کا بیٹا ہے نا، وہ بھی سلطان کی خدمت میں مامور تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سلطان محمود نے ایاز کے بیٹے کو اس کا نام لے کر نہیں بلا، بلکہ کہا اے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ جب ایاز نے یہ بات سنی کہ سلطان نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا بلکہ کہا ایاز کے بیٹے ادھر آؤ،
تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا، آخر ایسے میرے بچے سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی کہ سلطان نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، بلکہ یہ کہا کہ ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ تو فوراً سلطان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ حضور آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، اگر آپ خفا نہ ہو تو پوچھو۔ کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ آج سے پہلے تو آپ میرے بیٹے کا نام لے کر پکارتے رہے، آج ایسی اس سے کون سی غلطی سرزد ہو گئی کہ آپ نے نام نہیں لیا اس کا؟ آپ نے کہا ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ حضور کوئی غلطی ہو گئی تو معافی چاہتا ہوں، مجھے ارشاد فرمائیے تاکہ میں اصلاح کر سکوں اس کی۔ سلطان محمود نے کہا کہ نہیں، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بات اصل میں یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کے نام میں آتا ہے محمد۔ کیا آتا ہے؟ اور جس وقت میں نے اسے پکارا اس وقت میں وضو سے نہیں تھا، تو میں نے نہیں چاہا کہ بغیر وضو کے اپنے آقا کا نام اپنی زبان پہ لے کر آؤں، میرے نزدیک یہ بھی بے ادبی ہے، اس لیے میں نے اس کو ایاز کا بیٹا کہہ کر پکارا، چونکہ میں وضو کی حالت میں نہیں تھا۔ ایسے تھے ادب کرنے والے، ایسے عشق کرنے والے، بغیر دلیل کے عشق کیا کرتے تھے، ٹوٹ کر کیا کرتے تھے۔ حقیقت میں حضور کو تھوڑی پکار رہا تھا، وہ تو اس بندے کو پکار رہا تھا، لیکن کہا کہ نہیں، چونکہ اس کے نام میں محمد آتا ہے تو بغیر وضو کے اس کا نام بھی، ہم تو بغیر وضو کے پتہ نہیں کتنی مرتبہ کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ اور پھر علماء نے بتا دیا درود شریف پڑھنے کے لیے بھی وضو کی ضرورت نہیں، بغیر وضو کے درود پاک پڑھ سکتے، بس پڑھے جا رہے ہیں۔ یار ادب بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، اس لیے بولتے ہیں کہ ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ تو تقویٰ کے اندر رکھو گے تو فتوے پہ عمل ہو جائے گا، فتوے پہ رکھو گے تو فتویٰ ہی رہ جائے گا، تقویٰ کہیں سے نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا ادب بہت ضروری ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نوش فرمایا، اس کے بعد ابو لہب کی ایک لونڈیا تھی جس کا نام تھا ثویبہ۔ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو یہ ثویبہ دوڑی ابو لہب کو بتانے کے لیے گئی کہ آپ کے بھائی عبداللہ مرحوم کے گھر پر بیٹے کی ولادت ہوئی۔ تو ابو لہب چونکہ رشتے میں حضور کا چچا لگتا تھا اور اپنے مرحوم بھائی کے گھر پر جو بیٹے کی ولادت کی خبر سنی تو اس نے خوشی کا اظہار کیا، اور اس نے انگلی کے اشارے سے ثویبہ کو نہ صرف آزاد کیا بلکہ حضور کو دودھ پلانے پر مامور کیا۔ یعنی حضور نے جب اس کا دودھ پیا ہے تو وہ لونڈی نہیں تھی بلکہ وہ آزاد ہو چکی تھی۔ حضور نے کسی لونڈیا کا دودھ نہیں پیا، کسی باندی کا دودھ، بلکہ وہ آزاد ہو چکی تھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ثویبہ نے بھی دودھ پلایا۔ اب یہاں ضمن ایک بات عرض کرتا چلوں، بخاری شریف کی دوسری جلد میں کتاب امہات الذی محرمات نکاح کے باب میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو لہب مر گیا، اس کی مذمت میں سورت نازل ہوئی ہے باقاعدہ، اور انتہائی بری موت مرا تھا یہ شخص، چونکہ حضور کا پکا دشمن رہا، پوری زندگی حضور کی دشمنی میں گزاری اس نے۔ تو اس کے مرنے کے بعد اس کے اہل خانہ میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا۔ جب خواب میں دیکھا تو اس نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں کوئی خیر نہیں ملی، البتہ یہ انگلی ہے، جب پیر کا دن آتا ہے تو اس سے پانی ملتا ہے، مجھے کچھ راحت نصیب ہو جاتی ہے۔ ابھی جو پیر کا دن پانی ملنا ہے یہ کس برکت سے مل رہا ہے؟ اس انگلی سے کیوں مل رہا ہے؟ چونکہ پیر کے دن سرکار کی ولادت ہوئی تھی، ثویبہ نے خوشخبری سنائی، خوشخبری سن کر ثویبہ کو آزاد کیا تھا، اس کی برکت قبر میں بھی حاصل ہو رہی ہے۔ پکا کافر تھا، لیکن چونکہ خوشی منائی سرکار کی ولادت کی تو اللہ نے وہاں بھی محروم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابو لہب جو کافر تھا اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر اسے بھی جزا دی گئی ہے۔ وہ کافر تھا لیکن باندی کا دودھ خرچ کیا تو اس کو بھی اللہ نے جزا دی، تو اس مسلمان کا عالم کیا ہوگا جو رسول اللہ کی ولادت کی خوشی مناتا ہوگا؟
اس نے تو بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی منائی، رسول اللہ کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں منائی، مگر اللہ نے پھر بھی اس سے نوازا ہے۔ تو اس مسلمان کا عالم کیا ہوگا جب اپنے آقا مولا کی ولادت کی خوشی مناتا ہے، ان کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ اسے کیسی جزا عطا فرمائے۔ تو جو میلاد مناتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ میلاد منانے والے کو کسی اجر کی ضرورت، وہ تو صرف اس لیے کر رہا ہے کہ حضور سے محبت کا اظہار ہو جائے، سرکار خوش ہو جائے، یہی سب سے بڑا اجر ہے کہ حضور خوش ہو جائے۔ اگر حضور جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تو اس سے زیادہ ہمیں کسی اجر کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضاعت کا سلسلہ جاری و ساری رہا، اور پھر تیسری خاتون جن کا سرکار نے دودھ نوش فرمایا وہ ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حلیمہ کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے ہے، اور عرب کا یہ دستور ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین نشو و نما کے لیے، ان کی بہترین تربیت کے لیے اور بہترین غذا کے لیے انہیں گاؤں دیہات کی طرف بھیج دیا کرتے ہیں کہ تازہ صاف ستھری ہوا ہوگی، اور پھر خاص عرب کا ماحول ہوگا تو زبان بھی فصیح و بلیغ سیکھے گا۔ اور قبیلہ بنو سعد کی جو خواتین ہیں وہ بچوں کو اپنے علاقے میں لے کر آتی ہیں تاکہ ان کی پرورش کر سکیں، انہیں دودھ پلائیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسے ہی ایک قافلے کا حصہ ہیں، اور اپنے علاقے سے مکہ مکرمہ آ رہی ہیں تاکہ بچوں کو یہاں سے دودھ پلانے کے لیے لے جائیں۔ اب قافلے کی حالت کیا ہے، خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی سماعت فرمائیں۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس سال عرب کے اندر بہت سخت قحط پڑا تھا، ان کے علاقوں کے اندر مکے والے خوشحال تھے چونکہ سرکار کی ولادت ہوئی تھی، یہاں خوشحالی تھی، ان کا جو علاقہ تھا وہاں ذرا قحط وغیرہ پڑا ہوا تھا، اس لیے وجہ سے اچھی خوراک نہیں مل رہی تھی، خوراک نہ ہونے کی وجہ سے، غذا صحیح نہ ہونے کی وجہ سے فرماتی ہیں کہ جو میرا اپنا جو بیٹا تھا، جو میری گود میں تھا، جو میرے بطن سے پیدا ہوا تھا، میں اس کو بھی پیٹ بھر کر دودھ نہیں پلا پا رہی تھی۔ ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی، اس کو بھی خوراک نہیں مل رہی تھی تو اس کے پاس اس کے تھنوں کے اندر بھی دودھ نہیں ہوتا تھا، بکریاں تھیں تو وہ بھی ایسے ہی تھی۔ فرماتی قافلے کے اندر جب ہم آ رہے تھے تو ایک خچر جس پہ میں سوار تھی وہ بھی اتنا لاغر اور کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہیں چل پا رہا تھا۔ خیر جیسے جیسے کر کے ہم مکے پہنچے تو تمام خواتین نے جو ہے وہ امیر کبیر گھرانوں کے بچے گود لے لیے، اور جس کا بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف رخ ہوا اور اسے پتہ چلا کہ یہ تو در یتیم ہے، والد ماجد کا وصال ہو چکا ہے، تو ان کے ذہن میں ہے کہ انعام و اکرام تو ملے گا نہیں، اس لیے انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گود نہیں لیا۔ در حقیقت حضور نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا، حضور ان کے پاس جانا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ اور ادھر حلیمہ سعدی جب گھروں کی طرف گئیں تو لوگوں نے بولا تم تو اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا پا رہی ہو، ہمارے بچے کو کہاں سے دودھ پلاؤ گے؟ تو کسی نے اپنا بچہ ان کی گود میں نہیں دیا کہ بچہ تو بھوکا رہ جائے گا، دودھ نہیں پلا پائیں گے۔ پورا دن بھر تھکی ہاری جب خیمے میں پہنچی تو شوہر سے بات ہوئی، شوہر نے کہا دیکھو خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگ رہا، ایسا کرتے ہیں کہ آمنہ کے لال کو ہی ساتھ لیے چلتے ہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں اور حضرت حلیمہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے لخت جگر کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھا کر جب حضرت حلیمہ کی گود میں لیا ہے، اور حضرت حلیمہ نے جب رخ مصطفیٰ کو دیکھا اور پیارے آقا نے اپنی جب آنکھیں کھولی ہیں اپنی، تو حلیمہ فرماتی ہیں کہ نور کی ایسی کرنیں نکل رہی تھی کہ آسمانوں تک جا رہی تھی۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر بس پھر وہ دیوانی ہو گئی، پھر انہیں کچھ اور نہیں سوجا، اور فرماتی ہیں کہ جب میں نے انہیں دودھ پلانا شروع کیا تو پہلے کیفیت یہ تھی کہ میرا اپنا بچہ پیٹ بھر کر دودھ نہیں پی رہا تھا، مگر محمد مصطفیٰ کی گود میں آنے کی برکت تھی کہ اللہ نے دودھ کی نہریں جاری فرما دی ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیراب ہو کر دودھ پیا، حضرت آمنہ بھی مطمئن ہو گئی کہ میرا بچہ ان کا دودھ نوش کر رہا ہے۔ فرماتی میں نے اپنی گود میں لیے
اپنے خیمے میں آئی اور میری گود کا جو بچہ تھا میں نے اس کو دودھ پلایا. فرماتی زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے پیٹ بھر کر دودھ پیا ہے, اور یہ ساری برکتیں تھیں محمد مصطفیٰ کی. وہ آرام سے سو گیا, اپنی اونٹنی کی طرف توجہ کی تو پتہ چلا اس کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. میرے شوہر نے دودھ دوہا, میں نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا, میرے شوہر نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا, اور پھر اس کے بعد پہلی مرتبہ ہم سکون کی نیند سوئے. اگلی صبح واپسی کا سفر تھا تو قافلے والوں کو پتا تھا کہ ہماری سواری تو بہت کمزور ہے, لاغر ہے, اب تو بچے بھی ساتھ میں تھے, تو قافلے والے جلدی روانہ ہو گئے. ہمیں تھوڑی سی تاخیر ہوئی, لیکن جب ہم روانہ ہوئے تو اب کیفیت یہ ہے کہ وہ سواری جس سے پہلے چلا نہیں جا رہا تھا, اب وہ قافلے والوں سے آگے کے لیے چلی جا رہی تھی. قافلے والے حیران و پریشان اور کہنے لگے حلیمہ تم نے دوسری سواری خرید لی ہے مکے سے, یہ وہ سواری تو نہیں لگ رہی, اس سے تو چلا ہی نہیں جا رہا تھا, لاغر ہوئی پڑی تھی, اور اب تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے, یہ تو بھاگی جا رہی ہے, دوڑی چلی جا رہی ہے, سواری بدل لی ہے تم نے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگیں لوگوں تم نے غور سے نہیں دیکھا, میں نے سواری نہیں بدلی, میری سواری کا سوار بدل گیا ہے. اب یہ سوار کی برکتیں ہیں, میری سواری میں ابھی بھی کوئی طاقت نہیں ہے, اگر یہ دوڑ رہی ہے تو محمد مصطفیٰ کی برکتوں سے دوڑ رہی ہے. فرماتی جب اپنے علاقے میں پہنچے تو وہاں بھی کیفیت ہی تھی, وہاں بھی عالم ہی تھا, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا, ہر طرف پریشانی پریشانی, ہر طرف قحط ہی قحط. لیکن جب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں اپنے گھر میں لے کر آئی, اس رات سے مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے. ان کے چہرے انور کی روشنی سے میری کٹیا روشن ہو جایا کرتی تھی. فرماتی ہیں کہ اب معمول یہ ہو گیا کہ جب بکریاں صبح چرنے کے لیے جاتی ہیں اور رات کو واپس آتی تو ان کے تھنوں میں اتنا دودھ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر کے برتن ختم ہو جاتے تھے مگر دودھ ختم نہیں ہوتا. اور باقی جو آس پڑوس کے لوگ ہیں ان کے وہاں وہی کیفیت ہے, دودھ ہی نہیں آ رہا. انہوں نے چرواہے کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ حلیمہ کے یہاں تو دودھ ہی دودھ ہے, ہمارے وہاں دودھ کی کمی اور قلت کیوں ہے؟ جو گھاس حلیمہ کی بکریاں کھاتی ہیں وہ گھاس ہماری بکریوں کو کیوں نہیں کھلاتا ہے؟ اور جہاں سے حلیمہ کی بکریاں پانی پیتی ہیں وہ والا پانی ہماری بکری کو کیوں نہیں پلاتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم جو گھاس حلیمہ کی بکریاں کھاتی ہیں وہی گھاس تمہاری بکریاں کھاتی ہیں, اور جو پانی حلیمہ کی بکریاں پیتی ہیں وہی پانی تمہاری بکریاں بھی پیتی ہیں. تو لوگ کہنے لگے پھر وہاں دودھ کی فراوانی یا دودھ کی قلت, آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا پوچھنا تو حلیمہ سے پوچھو, مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو, میں تو بکریاں چرانے والا ہوں بس. سارے کے سارے جمع ہو کے حلیمہ کے گھر چلے گئے. حلیمہ آخر ماجرا کیا ہے؟ جو گھاس تمہاری بکریاں کھاتی ہیں وہی گھاس ہماری بکریاں کھاتی ہیں, جو پانی تمہاری بکریاں پیتی ہیں وہی پانی ہماری بکریاں پیتی ہیں, مگر تمہارے یہاں دودھ کی فراوانی کا عالم یہ کہ برتن ختم ہو جاتے ہیں مگر دودھ ختم نہیں ہو رہا, اور ہمارے یہاں دودھ کا نام و نشان نہیں ہے. ماجرا کیا ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں لوگوں یہ گھاس کا کمال نہیں ہے, یہ آمنہ کے لال کا کمال ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے تو مقدر ہی جاگ گئے تھے, ہم تو ایسا در یتیم لے کر آئے کہ اللہ نے ہمارے دن ہی پھیر دیے. اور ان کی کیا کیفیت تھی وہ شاعر نے بڑی خوب ترجمانی کی ہے. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں, بڑے عہد پر ہے میرا اب مقدر, بڑے عہد پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے, ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو. اب ظلمت سے وہ لوگ چلی جائے, روانہ ہو جائے, کلٹی یہاں سے بالکل ایک دم
फटाफट रवाना हो जाए। क्यों? ये जुल्मत से कह दो कि डेरे उठा ले, कि है हर तरफ अब उजाले 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 उजाले। क्यों? कहा जिनको हक ने सिराजम मुनीरा, कहा जिनको हक ने सिराजम मुनीरा, मेरे घर वो नूरे खुदा आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा 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 मरहबा। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि अब मेरा घर रहमतों और बरकतों का मंबा और मरकज़ है, और पूरे मोहल्ले में अब आमना के लाल के डंके बज रहे हैं। अब तो कैफियत ये हो गई कि लोग इतने मुतक़िद हो गए हैं कि अगर किसी के घर में कोई बच्चा बीमार होता ना, वो मेरे घर में लेकर आते और नन्हे मोहम्मद का हाथ उसके चेहरे पर फेरते, अल्लाह शिफा अता फरमा दिया करता। कब ऐसी बरकतें लूटी जा रही हैं। एक रात फरमाती हैं कि सय्यदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं रात को पानी पीने के लिए उठी, मैं क्या देखती हूँ कि जो हमारे घर के सहन में दरख्त है उसका जो साया है वो हिल रहा है, और जो साया बन रहा था वो जाहिर सी बात है चांद के चमकने से बन रहा था। 14वीं की रात है, आसमान पर चांद चमक रहा है। जब चांद चमकता है तो जाहिर सी बात है हर तरफ उसका साया है चीज़ों का। तो मुझे बड़ी परेशानी हुई, आखिर ये क्यों हिल रहा है। फरमा दीजिए, मैंने आसमान की तरफ तवज्जो की तो क्या देखती हूँ, आसमान का चांद भी इधर उधर हो रहा है। अब और ज़्यादा परेशानी, ये आसमान की चांद को क्या हो गया, ये क्यों दाएं बाएं हिल रहा है। फरमाती हैं जब मैंने पिंघोड़े में देखा तो क्या देखती हूँ कि आमना का चांद मोहम्मद मुस्तफ़ा झूले के अंदर है। उन्होंने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई है, जिधर आमना के चांद की उंगली जाती है आसमान का चांद भी झुकता चला जाता है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद पीनो मिल्लत परवान शमअ रिसालत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। सरकार अभी झूले में है, ऐलान नबूवत नहीं किया, लोग नहीं पहचानते, मगर आसमान का चाँद पहचानता है कि उंगली किसी और बच्चे की नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की उंगली है। चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। दुर्रे यतीम थे, अब्बा होते हैं तो बच्चों के लिए खिलौने लेकर आते हैं ना। आप और मैं अपने बच्चों के लिए क्या खिलौने लेकर आएंगे, प्लास्टिक का, रबड़ का, लकड़ी का, लोहे का, इससे ज़्यादा और क्या ला सकते हैं। लेकिन सरकार है नूर, क्या है, सरकार है नूर, नूरुन अला नूर, नूरुम मिन नूरिल्लाह। तो जो नूर हो उसका खिलौना भी नूर का होगा। तो आला हज़रत इसी हकीकत को वाज़ेह फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए कि ये सरापा नूर थे और वो खिलौना नूर का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत हलीमा सादिया हुजूर के फैज़ान से और आपकी बरकतों से मुस्तफ़ीद हो रही है। आज हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं पर मौक़ूफ़ करते हैं इंशाअल्लाह। कल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लड़कपन, रज़ाअत के बाद बचपन और लड़कपन
انشاءاللہ عز و جل جو اس کے ایام ہوں گے انشاءاللہ اس کے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ سے بس ایک ہی التماس، ایک ہی التجا ہے کہ اپنی ترجیحات کا تعین کریں، اور آپ کی تمام تر مصروفیات اور ضروریات میں سب سے پہلا نمبر رسول اللہ کا ہونا چاہیے، سب سے پہلا نمبر رسول اللہ کا ہونا چاہیے۔ اگر حقیقتاً آپ نے کر لیا نا، ہم سمجھیں گے ہم کامیاب ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہمیں اور کسی سے کچھ مطلوب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حقیقی غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کے جذبے عطا فرمائے۔ وہ بات پڑھ لیجیے، انشاءاللہ اس کے بعد صلاۃ و سلام اور دعا کا سلسلہ ہوگا۔ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ 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 ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه